آج جو صفاتی نام میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں، جو مجرب وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، وہ اتنا آزمودہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے وہ چھوٹا سا لفظ پڑھنا شروع کر دیا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ لوگوں کو کون کون سے فضائل حاصل ہو سکتے ہیں، کون کون سی گہری حکمتیں اور فضیلتیں پوشیدہ ہیں اس چھوٹے سے نام میں۔ بس یہ چھوٹا سا نام پڑھنا ہے اور سارا کام تمام ہو جانا ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اس نام میں ایسی کون سی فضیلتیں ہیں جو آپ کے لیے جاننا ضروری ہے، کیونکہ یہ آپ کو منفیت سے نکال کے مثبت سوچ کی طرف لے کے جائیں گے اور اس کی برکت سے آپ کے لیے بہت زیادہ آسانیاں ہوں گی۔ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت خاص ہونے والی ہے۔ اگر ان شارٹ بولوں تو یہ کہ یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل دے گی، اس لیے توجہ سے دیکھیے گا تاکہ اس کے آخر میں آپ ایک طاقتور شخصیت بن کر یہ ویڈیو ختم کر کے جائیں یہاں سے اور اپنی زندگی کو بدل ڈالیں۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک روحانی تحفہ ہونے جا رہی ہے۔ یہ اس میں جمالی ہے، جی ہاں میں بات کر رہی ہوں یا کریموں کی، اور اس کے جو اعداد ہیں وہ 270 ہیں، 270 اس کے اعداد ہیں۔ اور کریم کا مطلب ہوتا ہے سخی، شریف، بہت زیادہ قابل تعریف۔ کریم وہ ذات ہوتی ہے جسے آپ مانگیں، بار بار مانگیں لیکن اس کی عطاؤں میں کمی نہیں آتی، وہ ناراض نہیں ہوتا، وہ آپ لوگوں کو نوازنے سے تھکتا نہیں ہے، وہ آپ لوگوں کو ان گنت نوازتا ہے۔ آپ اس کی طرف ایک قدم بڑھائیں، وہ آپ کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہے۔ اگر تمام کائنات کے جن و انس بھی مل جائیں اور اپنی تمام خواہشات اس پاک پروردگار کے سامنے رکھ دیں تو تب بھی نہ ان کی عطاؤں میں کمی آئے گی، نہ ہی اس پاک پروردگار کے خزانوں میں کمی آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ جس طرح سے سمندر میں اگر سوئی کا نکا بھگو دیا جائے تو سمندر پہ رتی برابر فرق نہیں پڑتا، اس طرح اللہ کی عطاؤں سے، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں رتی برابر کمی نہیں آتی ہے۔ وہ سارے جہانوں کا مالک ہے جو نہ مانگنے والوں سے ناراض ہو جاتا ہے اور مانگنے والوں پہ راضی رہتا ہے۔ پھر ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف رب المسلمین ہے، وہ رب العالمین ہے، جو اس کو نہیں مانتے وہ ان کو بھی عطا کرتا ہے، اپنے منکروں کو بھی وہ عطا کر رہا ہے، ان کی بھی پرورش کر رہا ہے، اور جو اس کو ماننے والے ہیں ان کی تو کیا ہی بات ہے، ان پہ تو خاص کرم ہے، جو اللہ کے ماننے والے ہیں ان پہ تو خاص عنایتیں ہیں، رحمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ آج جو وظیفہ میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں یہ بھوک اور افلاس سے نجات کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ لوگوں کو فائنینشیل ایشوز فیس کرنا پڑ رہے ہیں، اگر اللہ نہ کرے آپ لوگ جو ہے مالی حالات کا شکار ہیں، اور اگر آپ لوگ اس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بہت ہی چھوٹا لفظ ہے جو آپ لوگوں کی بہت بڑی مشکل حل کرنے والا ہے۔ کرنا کس طرح سے وہ آپ کو بتاتی ہوں۔ بعد نماز فجر اور بعد نماز عشاء، یعنی صبح کی نماز کے بعد اور رات کی نماز کے بعد آپ نے یا کریمو 600 مرتبہ پڑھنا ہے، اول و آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی، یعنی پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 600 مرتبہ یا کریمو پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ پہ جو بھی رزق کے دروازے بند ہیں وہ کھل جائیں گے، آپ کے کاروبار میں وسعت آ جائے گی، آپ دن دگنی رات چگنی ترقی کریں گے۔ لیکن اور آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ لوگوں کا کام اگر 10 دن میں پورا ہو گیا تو آپ پھر اس کو پڑھنا چھوڑ دیں، نہیں، آپ نے 40 دن اس عمل کی مدت ہے، 40 دن آپ نے اس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ بہت ہی توجہ اور یکسوئی کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اس کو آپ نے پڑھنا نہیں ہے، آپ نے اس کو مانگنا ہے اللہ سے۔ بہت سے لوگ دعا پڑھتے ہیں مانگتے نہیں ہیں، بہت سے لوگ وظیفہ کرتے ہیں پڑھتے ہیں مانگتے نہیں ہیں، تو آپ کے اندر وہ ایک جذبہ ہونا چاہیے، آپ کے اندر اپنے حالات کی کیفیت ہونی چاہیے، آپ نے صرف اس کو ختم کرنے کی نیت سے نہیں پڑھنا ہے، اور دنیا دیکھے گی کہ واہ یار اس انسان نے تو آنکھوں دیکھتے ترقی کر لی، اس کے تو حالات ایسے ہوتے تھے، اس نے تو پتہ نہیں کیا کیا ہے جو اس کے حالات اتنے بدل گئے ہیں، مطلب دنیا آپ لوگوں کی تعریف کرے گی۔ اور دوسرا وظیفہ ہے کہ اگر آپ لوگ اپنے گناہوں پہ نادم ہیں، جو کہ بالکل ہونا چاہیے، اس میں اگر کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے، اگر آپ کے ضمیر پہ بوجھ ہے، آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کر رہا ہے، تو اپنے گناہوں کی بخشش آپ کس طرح سے کروا سکتے ہیں؟ تو کرنا آپ نے کیا ہے کہ سب سے پہلے 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 777 مرتبہ 777 ٹائم آپ نے یا کریمو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ سے 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور یہ عمل آپ نے 105 دن کرنا ہے، 105 ڈیز آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ
جو کرنے والا ہے اس کی دنیا بھی اللہ تعالیٰ سنوار دیں گے اور اس کی آخرت کے معاملات بھی اللہ تعالیٰ سنوار دیں گے. اس کے لیے دین و دنیا دونوں کی بھلائی ہوگی. اس کی قبر کی منازل بھی اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے. اب اس کا تیسرا پرپس کیا ہے کہ جو بندہ یہ وظیفہ ریگولر روٹین میں پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اس کا ورد کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے معزز کر دیتے ہیں، اس کو دنیا والوں کی نظر میں معتبر بنا دیتے ہیں. ہر بندہ اس کی تعریف کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے. جو پڑھنے والا ہے اس کے اخلاق بھی سنور جاتے ہیں، اس میں طریقہ گفتگو، سلیقہ گفتگو آ جاتا ہے اور اس کا اخلاق بھی لوگوں کے ساتھ بہت اچھا ہونے لگ جاتا ہے. اس میں سے غصہ اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں. اس میں جو ہے مٹھاس، اس کے لہجے میں شائستگی اور اس کے جو گفتگو کا انداز ہے وہ دل کو چرا لینے والا ہو جاتا ہے. اور اگر آپ اس کو کھلا نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ اسی پرپس کے لیے اس کو اسپیسیفک تعداد میں پڑھنا چاہ رہے ہیں وظیفے کی طرح، تو پھر آپ نے جو ہے اس کو 5 مرتبہ درود ابراہیمی کے بعد 270 مرتبہ یعنی 270 ٹائمز یا کریموں کو پڑھنا ہے اور پھر 5 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے لاک کر دینا ہے. تو یہ وظیفہ آپ نے ڈیلی بیسس پہ کرنا ہے. اور اگر کسی انسان کو ایسی ناگہانی آفت نے گھیر لیا ہے کہ جہاں سے اس کو کوئی راہ فرار نظر نہیں آ رہی اور اس کو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ اب زندگی اینڈ ہو گئی ہے، یہاں پہ کچھ اب نہیں ہو سکتا، تو اس کو چاہیے کہ اس حاجت روا کی حضور سجدہ ریز ہو جائے اور یہ وظیفہ کر لے. 40 دن تک یہ وظیفہ کرنا ہے. اور کس طرح سے کرنا ہے کہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور 1100 مرتبہ یا کریمہ پڑھنا ہے اور دوبارہ سے 11 مرتبہ جو ہے درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس وظیفے کو لاک کر دینا ہے. 40 دن تک یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ. اس سے پہلے ہی آپ کی جو مشکلات ہیں وہ حل ہو جائیں گی. لیکن شرط یہ ہے کہ ایک تو آپ لوگوں نے نماز کی پابندی کرنی ہے اور جو اس کا ٹارگٹ ٹائم ہے کہ 40 دن تک یہ پڑھنا ہے تو وہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے. انشاءاللہ کام تو آپ کا جلدی ہو جائے گا. اگر آپ کا کام جو ہے 2 دن میں بھی ہو جاتا ہے پھر بھی آپ نے اس کو 40 دن تک پڑھنا ہے. اور اگر آپ کو دشمن سے کوئی اندیشہ ہے کہ وہ آپ کو کسی طرح کا نقصان پہنچا سکتا ہے یا آپ کو کسی قسم کا بھی اس سے خوف ہے تو پھر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے یا کریموں کو 2021 مرتبہ 2041 دفعہ 2041 ٹائم آپ نے اس کو پڑھنا ہے. اول و آخر 7 مرتبہ درود ابراہیم. 40 دن تک یہ عمل کرنا ہے اور جس دن یہ وظیفہ شروع کرنا ہے اس دن بآواز بلند کسی اکیلے کمرے میں آپ نے یہ پڑھنا ہے کہ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اس کے بعد آپ نے اس عمل کو 40 دن تک کرنا ہے. آپ دیکھیں گے 40 دن کے اندر اندر ہی آپ کا دشمن زیر ہو جائے گا. اور اس کے بعد آپ نے 2 نفل حاجت کے پڑھنے ہیں 40 دن کے بعد اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کے شکر ادا کرنا ہے اور بچوں میں شیرینی یعنی کوئی بھی میٹھی چیز تقسیم کر دینی ہے. الٹا اللہ تعالیٰ جو ہے اس دشمن کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا کر دیں گے. وہ خود آپ سے رجوع کرے گا اور جتنی بھی نیگیٹیوٹی اس کے دل میں آپ کے لیے تھی وہ ختم ہو جائے گی اور آپ لوگوں میں محبت پیدا ہو جائے گی. سو ایم شیور آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہوگی. ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پہ آگے بھی شیئر کیجیے گا. اگر آپ کے توسل کسی تک یہ ویڈیو پہنچتی ہے اور اس کے مسائل حل ہو جاتے ہیں تو آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ ہے. اپنا رکھیے گا خیال. فی امان اللہ.